السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہمارا 26-24 کا لیکچر نمبر 4 ہے، جس کا یونٹ نمبر 4 ہے، جس میں ہم آج عالم عرب کی اہمیت پڑھیں گے۔ دنیا کے سیاسی نقشے میں عالم عرب بہت اہمیت رکھتا ہے اور وہ ان قوموں کا گہوارہ ہے جنہوں نے انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے سینے میں دولت، طاقت کے عظیم خزانے محفوظ ہیں۔ اس کے پاس کنٹرول اور جو آج جنگی اور صنعتی جسم کے لیے خون کا درجہ رکھتا ہے، اس کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ اس کا امکان ہے کہ خدا نخواستہ اس کو تیسری جنگ کا میدان بننا پڑے۔ وہاں طاقتور بازو ہیں، سوچنے والی، سمجھنے والی طاقتیں اور عقلیں ہیں۔ مسلمان عالم عرب کو اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ وہ عالم اسلام کا گہوارہ ہے، انسانیت کی پناہ گاہ ہے، روشنی کا مینار ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم عرب کی جان اور اس کے سنگ بنیاد ہے۔ اگر اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا کر دیا جائے تو اپنی تمام قوتوں کے ذخیروں اور دولت کے باوجود اس کی حیثیت ایک بے جان لاشا اور بے رنگ نقش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایمان عالم عربی کی طاقت۔ اسلام عالم عربی کی قومیت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے امام اور قائد ہیں۔ ایمان اس کی قوت کا خزانہ ہے، جس کے بھروسے پر اس نے دوسری قوموں کا مقابلہ کیا اور فتح یاب بھی ہوا۔ اس کی طاقت کا راز جو کل تھا وہی آج ہے، جس کے ذریعے وہ دشمنوں سے جنگ کر سکتا ہے اور اپنی ہستی کی حفاظت کر سکتا ہے اور دوسروں تک اپنا پیغام حق پہنچا سکتا ہے۔ عالم عربی کو اگر یہودیت سے جنگ کرنا ہے یا کسی دشمن سے مقابلہ کرنا ہے تو وہ دولت کے بل بوتے پر جنگ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے دشمن کا مقابلہ صرف ایمان، معنوی قوت کے ساتھ کر سکتا ہے، جس جذبے کے ساتھ کبھی اس نے رومی اور ایرانی حکومتوں کے ساتھ جنگ کی تھی اور پھر فتح یاب بھی ہوا۔ وہ اس دل کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا جس کو زندگی سے عشق اور موت سے نفرت ہو۔ عرب کے قائدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی فوج، کسانوں، تاجروں میں ایمان، جہاد کا جذبہ، جنت کا شوق، احساس پیدا کرے۔ ان لوگوں کی خواہشات نفس سے نکال کر انہیں خوف خدا میں مبتلا کرے۔ مسلمانوں کو عالم عربی سے توقعات۔ عالم عربی اپنی خصوصیات، محل وقوع اور اپنی سیاست اہمیت کی بنا پر اسلام کی دعوت کی ذمہ داری اٹھانے کا حقدار ہے۔ وہ یہ کر سکتا ہے کہ عالم اسلام کی قیادت کا بیڑا اٹھائے اور مکمل تیاری کے ساتھ یورپ سے آنکھیں ملا سکے اور اپنے ایمان اور دعوت کی طاقت اور خدا سے محبت کے ذریعے ان کو ملا سکے، دنیا کو شر سے خیر کی طرف لائے۔ جس طرح مسلمانوں کے قاصد نے یزید گرد کے مجلس میں کہا تھا، انسانوں کی پرستش سے نکال کر خدائے واحد کی پرستش میں، دنیا کی تنگی سے دین کی کشادگی میں اور مذہب کی ناانصافی سے نکال کر اسلام کی عدل و گستری میں داخل کرے۔ تو عالم اسلام عالم عربی کی طرف اپنے لیڈر اور رہبر کی حیثیت سے نظریں اٹھائے ہوئے ہے۔ کیا عالم انسانی توقع کو پورا کر سکتا ہے؟ مسلمانوں کو یقین ہے کہ جن مخلص ہاتھوں نے کعبے کی تعمیر کی تھی وہی دنیا کی تعمیر کا بھی فرض انجام دے سکتا ہے۔ عالم اسلام کا مجتہدانہ کردار، جس کا پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ امت اسلامیہ کا مقام اور اس کی دعوت۔ امت اسلامیہ آخری دینی پیغام کی حامل ہے۔ قرآن مجید نے بہت قوت اور صراحت کے ساتھ اعلان کیا، اے پیروان دعوت ایمانی، تمام امتوں میں بہتر امت ہے جو لوگوں کی ارشاد اور اصلاح کے لیے ظہور میں آئی ہے۔ تم نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے ہو۔ اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس امت کی جگہ قافلے کے پیچھے اور شاگردوں کے صف میں ہو اور دوسری اقوام کے سہارے زندہ رہے۔ یہ قوم زندگی کا ایک خاص مطمئن مقصد رکھتی ہے۔ دنیا کے لیے اس کے پاس ایک مکمل دعوت ہے۔ اس کی تہذیب، ثقافت، عقیدہ، سب پیغام اللہ کے تابع ہیں۔ طاقتور، باخبر، صالحہ اور مصلحہ مسلمان ضرورت کی حد تک اور انسانیت کے مفاد اور نیک مقاصد کے لیے اسلام زندگی، کائنات اور علم کی راہ میں کوشش کو جائز قرار دیتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے طاقتور، باخبر، ہوشمند اور صالحہ اور مصلح مومن کی مثال دی ہے، جو کائناتی مادی طاقتوں کو مسخر کرتا ہے اور اپنی فتوحات اور مہمات کا دائرہ بھی وسیع کرتا ہے، لیکن اپنی طاقت، سلطنت اور قیادت کے بعد بھی وہ اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم کرتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، آخر پر یقین رکھتا ہے اور اس کے لیے ہی جد و جہد کرتا ہے۔ اپنی ساری قوت اور طاقت اللہ کے نام کی بلندی اور انسان کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لانا ہے اس کا اصل مقصد۔ زندگی آخرت کے لیے ایک عبوری مرحلہ۔ ایک مجتہد انسان اپنی تمام طاقتوں کو کامیابی کی معراج نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو ایک ایسا عبوری مرحلہ سمجھتا ہے جس کو پار کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے نزدیک تو عظیم تر کامیابی لافانی اور پر مسرت زندگی کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ یاد رکھو، دنیا زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی ہے۔ ذہانت اور قوت ارادی امتحان۔ تہذیب کا ڈھانچہ تیار کرنا اور تمدن کی تشکیل انسانی ذہانت کا امتحان ہے۔ اسلام نے حرام حلال کے حدود تو مقرر کیے ہیں اور ان حدود سے آگے بڑھنا اس نے ناجائز بھی بتایا ہے۔ اس کے درمیان پاکیزہ اور مناسب طریقے سے زندگی گزارنا شرط ہے کہ اس میں اسراف اور بخل نہ ہو اور دوسروں کی حق تلفی نہ ہو۔ عالمی اسلام کا مرد کامل۔ ایسا مرد کامل جو اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے ایک ایسی نئی شاہراہ کھولے جس میں ایک طرف وہ ایمان ہو جو محض نبوت کا فیض ہے اور وہ دین ہو جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو عطا کیا، تو دوسری طرف وہ علم جو کسی خاص ملک یا قوم یا زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں، وہ دین سے نیک خواہشات اخذ کرے جو انسانیت کی خدمت اور تہذیب کی تشکیل کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اسلام میں اس کو دنیا کا جو ضابطہ، دنیا کا جو مخصوص نقطہ نظر اور بنی نوع انسان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے جو خاص احکام اور آخرت کے لیے مسلسل جدوجہد اور جہاد کا جذبہ عطا کیا ہے، اس سے وہ زندگی وجود میں آئے جس کے متعلق قرآن مجید نے شہادت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو ہم دنیا میں بھی اس کی زندگی اچھی طرح بسر کرائیں گے اور ان کو آخرت میں بھی ان کی بہترین اعمال کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ وہ عالی دماغ اور حوصلہ مند انسان جو مغرب سے وہ علم حاصل کرے اور جو اس کی قوم اور ملک کے لیے ضروری ہے، جن کے اندر کوئی علمی افادیت ہو، جس پر مغرب مشرق کسی کی چھاپ نہ ہو، وہ محض تجرباتی اور علمی علوم کہیں جا سکتے ہوں۔ ایسا علم ہمیں اگر حاصل کرنا ہے مغرب سے، تو ایسا ہی علم حاصل کرے جو واپس آ کر اپنے ملک کو فائدہ دے، نہ کہ ایسے ہی تہذیب اور ایسے تمدن کے زیر اثر انسان وہاں سے بن کر لوٹے کہ اپنے ملک کی بربادی کی وجہ بن جائے۔ عزیز طلبہ، ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ یہ لیکچر سمجھ آ رہے ہیں تو آپ اگلے لیکچر کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایم اے کے لیول میں ہمارے پاس تمام اسٹوڈنٹس کے پاس تقریباً بہت کم وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنی پیپرز کی تیاری کر سکیں، اس لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو پورے سبق کا ایک نچوڑ، ایک خلاصہ تیار کر کے دوں، تو آپ اس کے ذریعے مزید اس کو ایکسپلین کر کے، اضافہ کر کے اپنا پیپر آسانی سے دے سکتے ہیں۔ تو ہمارے اس کوڈ کے ٹوٹل 6 لیکچر ہوں گے۔ اگر آپ یہ تمام 6 لیکچرز ایک کوڈ کے لے لیتے ہیں، اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، تو آپ کو بک کھولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ اپنا پیپر دے سکتے ہیں اور 80% مارکس یقین کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں کہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام طلباء کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔